السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر سورہ رحمان، پارٹ 10۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ جب جنات آسمان کے راستے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ان پر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے۔ یہ آگ کی برسات اوپر آسمان سے ہوگی اور وہ اپنی کوئی مدد نہ کر پائیں گے، نہ ہی بچاؤ کی کوئی اور صورت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا، کتنے ہی معجزات کا انکار کرو گے؟ کتنے انعامات و کرامات اور لطف و کرم کو جانتے بوجھتے جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ پس جبکہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا۔ دہان دو چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ جب کسی جانور کی کھال اتاری جائے تو اسے الدہان کہتے ہیں۔ جب آپ ہانڈی پکاتے ہوئے کچھ بھونتے ہیں اور تیل کے سرخ قسم کے چھینٹے اڑے تو انہیں الدہان کہتے ہیں۔ تو آسمان گلابی تیل کی طرح سرخ رنگ کی مانند ہو جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی کھال اتر جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنے ہی معجزات کا انکار کرو گے؟ کتنے انعامات و کرامات اور لطف و کرم کو جانتے بوجھتے جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَيُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ قرآن میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے قیامت لوگ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے، لیکن اس آیت میں کہا گیا ہے کہ کسی سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ کون مجرم ہے، کیونکہ یہ ان کے چہرے سے ظاہر ہوگا کہ کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی؟ یعرف المجرمون بسیمہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ گناہگار صرف حلیہ سے ہی پہچانے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ مجرموں کو ان کے سروں اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا۔ اس دنیا میں جب جانور کو ذبح کرنا ہو نا تو اس کا سر اور پاؤں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ تو روزی جزا و سزا مجرموں کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک ہوگا، نعوذ باللہ۔ کچھ علماء کرام نے اس پر اور غور و فکر کیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سر جسم کا وہ حصہ ہے جہاں آپ برے فیصلے لیتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ یہ غلط فیصلہ کرنے کے بعد اپنے پیروں سے چل کر دوسروں کے پاس اپنا جھوٹ بولنے جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کن کن معجزات کا انکار کرو گے؟ کتنے انعامات و کرامات اور لطف و کرم کو جانتے بوجھتے جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے، وہ جہنم جس کی مجرم تکذیب کرتے رہے تھے۔ آگ اور کھولتے پانی کے درمیان گردش۔ فرمایا کہ یہ ہے اس جہنم کی تصویر جس کی مجرمین تکذیب کر رہے ہیں۔ بالآخر وہ اس کی آگ اور اس کے کھولتے پانی کے درمیان پھیرے لگائیں گے۔ یہ ان کی انتہائی بے کسی کی تصویر ہے کہ جب دوزخ کی آگ ان کو جھلسے گی تو وہ پانی کی تلاش میں بھاگیں گے، لیکن پانی کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرمی کے آخری نقطہ پر پہنچا ہوا ہوگا۔ انہی کے درمیان پھیرے لگانے میں ان کی زندگی گزرے گی۔
وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے اور جب پانی مانگیں گے تو ان کو آخری درجے میں گرم چشمہ کا پانی پلایا جائے گا۔ یہ انجام ہوگا جٹلانے والوں کا۔ آخر اپنے رب کے کتنے مظاہر کو جٹلاؤ گے؟ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اور اس کے کھولتے پانی کے درمیان چکر لگاتے ہوں گے۔ ابھی یہ ساری صورتحال دیکھیے گا ذرا کہ کھولتے پانی کے درمیان چکر لگاتے ہوں گے اور ان کو پینے کے لیے جو ہے وہ آخری نقطہ کا پانی ملے گا۔ اسی طرح ان کی زندگی جو ہے وہ گزرے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے، کن کن معجزات کا انکار کرو گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، دو باغ ہوں گے۔ اگر کوئی ڈرتا ہے اللہ سے تو اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اس سے پہلے سورہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے پہ زور دیا گیا تھا۔ یہ نیکی کی طرف اکسانے والی آیات ہے، آیات البر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کے نتائج بتا دیے ہیں۔ اولین وجہ جو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ ہے اللہ کا فضل و کرم۔ اللہ اسی قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ نیک اعمال کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ ہر کوئی اس مقام پہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر کسی پر اللہ کا یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، جیسے کہ روز قیامت۔ جو دو اور بڑی وجوہات ہیں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے وہ ہے جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے انسان کو ابھارتی ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا تھا۔ آپ کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ بعد میں جب مجرموں کا ذکر کیا گیا تو بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دو جنتوں کا وعدہ کیوں کیا گیا؟ عام خیال یہی ہے کہ ایک انسان کے لیے اور ایک جنت ان جنات کے لیے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو دبا ڈالا۔ دوسرے علماء کا خیال ہے کہ شاید دو جنتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ دو چیزیں انسان کو کامیاب کراتی ہیں، اللہ کا شکر اور اللہ کا خوف۔ کچھ لوگ نیک کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ برائی سے دور رہتے ہیں۔ کچھ لوگ نیک اعمال میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن برے کاموں سے دور نہیں رہ پاتے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو زیادہ برے کام نہیں کرتے لیکن نیک اعمال کرنے میں سستی برتتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو آپ کو دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیک اعمال میں خود کو مصروف رکھیں اور برے کاموں سے خود کو دور رکھیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال ان کے برے کاموں کو ڈھانپ لیں گے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ آپ کو محنت کرنی لازمی ہے، آپ کو مجرم نہیں بننا، آپ کو ایک اچھا انسان بننا لازم ہے، خود کو ان کاموں میں مصروف کرنا جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے گروہ جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت میں کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے؟ پچھلی کچھ آیات جہنمیوں کے متعلق تھی، لیکن یہ آیت مختلف ہے۔ وہ انسان جو جنت میں داخل ہو گیا اس نے دین کو شاید ترجیح دی ہو، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد اسے یہی لگے گا کہ اس نے اللہ کی عبادت کا حق ٹھیک سے نہیں ادا کیا۔ اللہ کے دین کی خدمت، نیک اعمال، توبہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہمارے لیے مواقع تھے۔ جتنا کچھ انہیں جنت میں ملے گا وہ اس قدر ہی اس پر اللہ کا اتنا زیادہ شکر ادا کریں گے۔ اس کے لیے بھی جو کچھ انہیں دنیا میں ملا، انہیں جنت میں کیا چیز لے گئی؟ ان کا دین، ان کے اساتذہ، وہ مسلمان جنہوں نے اس راہ میں ان کی مدد کی، یہ جو ان کے لیے اللہ کا تحفہ تھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔